المؤمنون الذين هم عن صلاتهم خاشعون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما نافعا وعملا متقبلا وسعيا مشكورا يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ کثیرا 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 ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی رحمت شفیع معظم احمد مصطفیٰ حبیب کبریا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کرنے کے بعد گزشتہ ایک دو جمعہ المبارک سے نماز سے تعلق رکھنے والے مسائل اور احکامات آپ کے سامنے ذکر کیے جا رہے ہیں۔ آج بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور آج کے جمعہ میں ہم یہ آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ کن کاموں سے نماز فاسد ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے، کون سے ایسے کام ہیں کہ جو ہمیں نماز کے دوران کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرات اس بات میں کوئی شک نہیں کہ نماز تمام عبادات کی سردار عبادت ہے، اور جو کام جتنا بڑا ہوتا ہے اس کام کو انجام دینے کا طریقہ بھی اتنا محتاط ہوتا ہے۔ اور دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر کام کے کرنے کا طریقہ ہے، ضابطہ ہے، اصول و قاعدہ ہے، اور جب بھی کوئی کام سلیقے سے کیا جائے، طریقے سے کیا جائے تو وہ کام پائیدار بھی ہوتا ہے، خوبصورت بھی ہوتا ہے۔ اور جس کام کو بغیر کسی قاعدے، کلیے، ضابطے، شرط کے خالی تک بازی سے کیا جائے وہ کام نامکمل بھی رہتا ہے اور ناپائیدار بھی رہتا ہے۔
ہمیں شریعت مطالعہ نے بتایا ہے، ہمیں اس طریقے کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ اللہ نہ کرے کسی کا واسطہ ہو جائے تھانے کچہری سے، تو جج کے سامنے جب کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے نا تو وہاں منشی کہتا ہے کہ جج کے سامنے کھڑے ہو تو یہاں کورٹ ہے، کورٹ کا پروٹوکول ہے، یہاں آواز اونچی نہیں کرنی، یہاں موبائل بھی بند رکھنا ہے۔ تم جج کے سامنے کھڑے ہو، تمہیں کوئی ایسی ویسی بات کرنے کی، ایسا ویسا عمل کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اور پھر ہر بندہ جب تھانے کچہری میں جج کے سامنے ہوتا ہے تو وہ بڑا ڈرا ڈرا سہما سہما رہتا ہے کہ میری کسی حرکت کی وجہ سے جج صاحب کے دربار کی بے حرمتی مجھ سے نہ ہو جائے۔ تو یاد رکھیں کہ جب میں اور آپ نماز پڑھنے کے لیے مصلی پہ آتے ہیں تو ہم کسی عام دربار میں نہیں آتے، ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے آتے ہیں۔ اور یہ ایسا دربار ہے کہ اس سے بڑا دربار اور کوئی نہیں ہے، یہ ایسی بارگاہ ہے کہ اس سے بڑی بارگاہ کائنات میں اور کوئی نہیں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بیٹے ہیں حضرت زین العابدین، آپ کی عادت تھی کہ جب آپ وضو کرنے کے لیے بیٹھتے تو آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور آپ کے اوپر ایک ڈر کی اور خوف کی کیفیت آ رہی ہوتی۔ کسی نے پوچھا حضرت جی وضو کرتے ہوئے آپ کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے، آپ ڈرے ڈرے اور سہمے سہمے کیوں رہتے ہیں؟ تو حضرت آقا زین العابدین کہتے ہیں اس لیے کہ جب میں وضو کرتا ہوں تو میں دنیا کے کسی چودھری یا دنیا کے کسی وڈیرے کے سامنے نہیں کھڑا ہوتا، میں احکم الحاکمین کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہوں۔ تو اللہ کے سامنے نماز کی حالت میں کھڑا ہونے سے مجھے اس لیے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ میری حاضری کو رد نہ کر دے، کہیں اللہ میری حاضری کو قبول کرنے سے انکار نہ کر دے۔ تو اس لیے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتے ہوئے مجھے ڈر ہوتا ہے اور میں بڑا ڈر ڈر کے میں اللہ کے سامنے نماز کے لیے موجود ہوتا ہوں۔ تو حضرات محترم، اسی لیے ہمارے صوفیاء کہتے ہیں، کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو تمہارا چہرہ قبلے کی طرف ہے تو تمہارا دل جو ہے یہ رب قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، یعنی تمہارا ظاہر جس طرح اللہ کے سامنے حاضر ہے نماز میں، اسی طرح تمہاری روح بھی اللہ کے سامنے حاضر رہنی چاہیے، تمہارا دماغ بھی اللہ کے سامنے حاضر رہنا چاہیے، تمہارا باطن بھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہنا چاہیے، اس لیے کہ تم کسی عام شخص کی بارگاہ میں نہیں کھڑے، تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو۔ اور اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ انہ علیم بذات الصدور، رب کی ذات تو تمہاری ان باتوں کو بھی جانتی ہے جو باتیں ابھی تمہارے سینے میں چھپی ہوئی ہیں، تمہارے دل و دماغ میں چھپی ہوئی ہیں۔ اللہ تو تمہاری ان خفیہ باتوں کو اور چھپی ہوئی نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو تو تمہارا ظاہر بھی حاضر رہنا چاہیے، تمہارا باطن بھی اللہ کی بارگاہ میں لبیک لبیک کی صدائیں بلند کرتا ہوا نظر آئے۔ تو حضرات، نماز کہ آج ہم نے وہ مسائل آپ کے سامنے ذکر کرنے ہیں کہ جو کام اگر ہم نماز کے دوران کریں تو اس سے ہماری نماز جو ہے یہ ٹوٹ جاتی ہے،
اس کو کہتے ہیں مفسدات صلاۃ، پڑھی لکھی زبان میں، فقہ کی زبان میں مفسدات صلاۃ، لیکن عام سادہ لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام کہ جن کے کرنے سے ہماری نماز ختم ہو جاتی ہے، ہماری نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ ویسے تو اس کی بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے، مگر میں کوشش کروں گا کہ وہ مسائل آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں جو ہمیں روزمرہ نماز کے دوران پیش آتے ہیں اور جن سے ہمارا زیادہ تعلق پڑتا ہے، زیادہ واسطہ ہوتا ہے۔ حضرات، جب ہم تکبیر تحریمہ کہہ کے کھڑے ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ اکبر، کانوں کو ہاتھ لگا لیے، اس پہلی تکبیر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ تو ہم نے بچپن میں سیکھ لیا تھا کہ یہ پہلی تکبیر تکبیر تحریمہ ہے، مگر کبھی غور کریں کہ اسے تکبیر تحریمہ کہتے کیوں ہیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے، تکبیر کا مطلب ہوتا ہے اللہ اکبر۔ تکبیر کا کیا مطلب ہے؟ بولے اللہ اکبر۔ اور تحریمہ، تحریمہ کا مطلب ہے حلال کام کو حرام کرنے والی تکبیر، جائز کام کو ناجائز کرنے والی تکبیر، جس کی شریعت نے آپ کو اجازت دی تھی۔ جب آپ نے یہ تکبیر کہہ دی تو جب تک سلام نہیں پھیریں گے تب تک آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ حلال چیزوں سے، جائز چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ بھائی پانی پینا آپ کے لیے حلال ہے عام حالات میں، مگر جب آپ تکبیر تحریمہ کہہ دیں گے تو تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد پانی پینا نماز کی حالت میں آپ کے لیے حلال نہیں رہے گا، آپ کے لیے جائز نہیں رہے گا۔ کھانا کھانا حلال ہے، مگر جب ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، کانوں کو ہاتھ لگا دیے، تکبیر تحریمہ پڑھ دی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانا اب جب تک میں سلام نہیں پھیروں گا میرے لیے کھانے کے اوپر پابندی لگا دی ہے اس تکبیر میں۔ تو اس لیے پہلی تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں جائز کاموں سے روک دیتی ہے، حلال کاموں سے یہ تکبیر ہمیں منع کر دیتی ہے، یہ تکبیر ہمارے اوپر پابندی عائد کر دیتی ہے۔ نماز کی حالت میں حضرات محترم کسی بھی قسم کا کلام کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ نماز کی حالت میں کسی بھی قسم کا کلام کرنا، کسی بھی قسم کی گفتگو کرنا، کسی بھی قسم کی بات چیت کرنا، چاہے وہ قلیل ہے یا کثیر ہے، تھوڑی بات ہے یا زیادہ بات ہے، آپ نے قصدن کی ہے، آپ کو پتہ ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں، پھر بھی آپ نے وہ بات کر دی یا سمجھ ہو گئی ہے، آپ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے بھول گئے کہ میں نماز میں ہوں، کوئی بات کر دی آپ نے، تو اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نماز کے اندر کسی بھی قسم کا کلام کرنا، کسی بھی قسم کی گفتگو کرنا، کسی بھی قسم کی بات چیت کرنا، اس سے ہماری نماز قائم نہیں رہتی، اس سے ہماری نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس سے ہماری نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نماز کی حالت میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کسی نے آ کے آپ سے سلام لے لی اور آپ نے حالت نماز میں سلام کا جواب دے دیا، تو ذرا مجھے بول کے بتائیے گا کہ آپ کی نماز قائم رہے گی یا ٹوٹ جائے گی؟ ٹوٹ جائے گی، اس لیے کہ آپ نے کلام کر دیا، آپ نے گفتگو کر دی، آپ نے بات چیت کر دی۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، شروع میں نماز کی حالت میں سلام کا جواب دینے کی اجازت تھی۔ شروع میں جب نماز کا حکم آیا نا، شروع میں تو اجازت تھی سلام کا جواب دینے کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے،
کوئی صحابی آ کے سلام لیتا تو حضور حالت نماز میں سلام کا جواب دے دیا کرتے تھے، لیکن بعد میں ایسے ہوا کہ حضور نے پابندی لگا دی اور فرمایا اب تمہارے لیے نماز کی حالت میں نہ کسی سے سلام لینا جائز ہے اور نہ کوئی سلام تم سے لے لے تو نہ تمہارے لیے اس کا جواب دینا جائز ہے۔ تو جب تک آپ نماز کی حالت میں ہیں نہ کسی سے سلام لے سکتے ہیں نہ کسی کے سلام کا جواب دے سکتے ہیں، نہ زبان سے نہ ہاتھ کے اشارے سے، دونوں طرح پابندی ہے، دونوں حالتوں میں پابندی ہے آپ کے اوپر۔ نماز کے دوران اگر کوئی سلام لے یا سلام کا جواب دے تو اس سے اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح نماز کی حالت میں حضرات محترم مسئلہ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کسی مجلس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے، جیسے میں نے ابھی نام لیا آپ کے سامنے، تو جب تک ہم یہ گفتگو کریں گے تو جتنی مرتبہ میں نام لوں گا، مسئلہ یاد رکھیں، ایک مجلس میں، ایک سیٹنگ میں، ایک محفل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اگر 2، 5، 10، 20 بار لیا گیا ہے نا، تو کم از کم ایک بار درود پاک پڑھنا یہ واجب ہے، ایک بار کم از کم واجب ہے، اور ہر بار حضور کا نام سن کے درود پاک پڑھنا یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، یعنی زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ لیکن یہ نماز کے علاوہ کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن نماز ادا کرتے ہوئے اگر تلاوت کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ گیا، مثلا نماز آپ پڑھ رہے ہیں فجر کی یا مغرب کی یا عشاء کی جس میں اونچی قرات ہوتی ہے، تو قاری صاحب نے آیت پڑھ دی ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تو جب ما کان محمد پڑھا تو فوراً عادت ہوتی ہے ہر مسلمان کی کہ حضور کا نام سن کے فوراً لبوں کے اوپر کیا جاری ہو جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر یاد رکھیں نماز کی عادت میں اس کی اجازت نہیں ہے، نماز کی عادت میں کیوں اجازت نہیں ہے؟ اس لیے کہ تم نماز کی حالت میں کھڑے ہو اور تمہیں پتہ ہے کہ میں نے نماز کی حالت میں حضور کا نام سن کے درود نہیں پڑھنا۔ اب نماز اس لیے نہیں ٹوٹے گی کہ تم نے درود کیوں پڑھا ہے، نماز اس لیے ٹوٹی ہے کہ تم نے غفلت سے حضور کے اوپر درود پڑھا، تم بھول گئے ہو۔ حضور کا نام لیتے ہوئے تو دل و دماغ حاضر رہنا چاہیے نا، قلب و باطن کی پوری توجہ یہ حضور کی بارگاہ کی طرف رہنی چاہیے۔ بھائی غفلت سے حضور کا نام لیا تم نے، تو اس لیے نماز کے دوران اگر قرات میں حضور کا نام آ جائے یا ایسے آپ نماز پڑھ رہے تھے، ساتھ کوئی بندہ کھڑا ہو کے باتیں کر رہا تھا، اس نے حضور کا نام لیا اور آپ نے جواب کی نیت سے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ دیا نماز کی حالت میں، تو اس سے نماز جو ہے یہ قائم نہیں رہے گی، اس سے نماز جو ہے یہ فاسد ہو جائے گی۔ اور یہاں ایک اور مسئلہ بھی یاد رکھیں، عام طور پہ جب ہم دعا مانگتے ہیں جسے ہم اپنی زبان میں ختم کہتے ہیں، ختم پڑھو، تو یہ ختم کیا ہوتا ہے؟ یہ قرآن پاک کی کچھ آیات پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے، بس اس چیز کا نام ختم ہے۔ مجھے ایک شخص کہنے لگا ہم ختموں کو نہیں مانتے، میں نے کہا جی نام مانے، ہمارا کیا چل رہا ہے آپ سے؟ میں نے کہا آپ نہیں ختم مانتے لیکن آپ ختم پڑھتے ہیں، توجہ کیجئے گا ذرا۔ وہ کہتا ہے نہیں اللہ کی قسم ہم ختموں کو مانتے نہیں تو ہم کیسے ختم پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ کہنے لگا کہ بسم اللہ تو پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میں نے کہا بسم اللہ کیا ہے؟ کہنے لگا قرآن کی آیت ہے۔ تو میں نے کہا تم کیوں پڑھتے ہو؟ جی برکت ہو جائے گی کھانے میں۔ میں نے کہا قرآن کی ایک آیت پڑھو تو تمہیں برکت مل جائے گی، اور ہم اگر کھانے سے پہلے قرآن پاک کی 2، 4، 5، 6 سورتیں تلاوت کر دیں تو معاذ اللہ اسے بے برکتی آ جاتی ہے۔
بھائی تم بسم اللہ پڑھو، قرآن کی آیت سمجھ کے پڑھو تو یہ جائز ہے تمہارے لیے. اور ہم اگر سورہ والضحیٰ پڑھ لیں، فاتحہ شریف پڑھ لیں، کل شریف پڑھ لیں تو تم جھگڑا شروع کر دیتے ہو کہ یہ ختم کہاں سے آ گیا. وہ بھائی لفظ ختم کے اوپر جھگڑا نہ کرو. ختم یہ ختم پڑھنا ہے، ختم کے اوپر جھگڑا کرتے ہیں. خیر دیوی ختم بھی کیوں آ گیا؟ ختم پہ جھگڑا کرنا، اصل مدعا پہ آؤ. اصل مقصد یہ ہے قرآن کی آیتیں پڑھ کر اللہ سے برکت کی دعا مانگی جائے. تو جس طرح بسم اللہ پڑھ کے یہ امید رکھتے ہو کہ اللہ کی برکت اترے گی، ہم قرآن کی 2 4 5 آیتیں پڑھ کے بھی اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ ہم نے قرآن پڑھا ہے اور اللہ ضرور ہمیں اس کی برکتوں سے مالا مال فرما دے گا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو ہم نے ختم شریف کی مخصوص صورتیں رکھی ہوئی ہیں نا، 4 کل ہی پڑھنے ہیں اور کوئی صورت پڑھ ہی نہیں سکتے، یہ بھی یاد رکھیں یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، اصل برکت ہے. آپ 4 کل نہ بھی پڑھیں پھر بھی ختم ٹھیک ہے، پھر بھی دعا ٹھیک ہے. آپ سورہ والضحیٰ تلاوت کر دیں، سورہ ملک تلاوت کر دیں، سورہ رحمان تلاوت، اصل مقصد تو اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا ہے. تو بہرحال کسی اور طرف ہماری بات نکل رہی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نماز کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آپ نے سنا. تو نماز کی حالت میں درود پاک پڑھنا چونکہ یہ غفلت کی نیت سے ہے، اس لیے اس سے جو ہے یہ نماز قائم نہیں رہے گی. اسی طرح نماز ادا کرتے ہوئے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز میں تم کسی کا جواب نہیں دے سکتے کسی کی بات کا. لہذا آپ نماز پڑھ رہے تھے، کوئی غم والی خبر آپ نے سن لی، غم والی خبر، تو غم والی خبر سن کے آپ نے کیا پڑھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، نماز ٹوٹ جائے گی. بھائی نماز پڑھ رہے تھے، سپیکر سے قاری صاحب نے اعلان کر دیا فلاں فوت ہو گیا ہے، اور وہ آپ کا دوست تھا، آپ کا رشتہ دار تھا، آپ کا عزیز تھا، اور آپ نے بے توجہی کے ساتھ پڑھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون، نماز میں پڑھ دیا، تو اس سے آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی. نماز پڑھ رہے تھے، کسی نے آ کے خوشخبری سنائی، اللہ نے بیٹا دیا تمہیں، یا کسی نے خوشخبری سنائی تیرا بیٹا باہر سے خیریت سے آ گیا ہے پردیس سے 10 سال کے بعد، تو آدمی نے خوشی خوشی نماز میں سبحان اللہ کہہ دیا، ماشاءاللہ کہہ دیا، اللہ اکبر کہہ دیا، تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ یہ کسی چیز کا جواب دینا ہے، اور حضور نے نماز میں کسی کا جواب دینے سے روکا ہے، منع کیا ہے. اسی طرح یاد رکھیں نماز ادا کرتے ہوئے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مریض بندہ ہے، بوڑھا بندہ ہے، مریض بندہ ہے، یا جوان بھی ہے، تو اس کے جوڑوں میں درد ہے. ہمارے بزرگوں کے جوڑوں میں درد ہو جاتا ہے جو بڑھاپے کی عمر کو جاتے ہیں، یا خدا نہ خواستہ کسی کا بازو ٹوٹا ہے، کسی کا کوئی جوڑ اترا ہوا ہے، اس نے پٹی کی ہوئی تھی، یا کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس کے زخم تھے. تو نماز ادا کرتے ہوئے چونکہ بندہ کبھی کھڑا ہوتا ہے، کبھی رکوع میں جاتا ہے، کبھی سجدے میں جاتا ہے، کبھی اتحیات میں بیٹھتا ہے، تو نماز میں ہماری باڈی میں موومنٹ ہوتی ہے، ہمارے جسم کا جوڑ اس کی ایکسرسائز بھی ہوتی ہے، ہمارے جسم کی حرکت ہوتی ہے. تو اگر نماز پڑھتے ہوئے درد کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے آپ کی زبان سے کوئی لفظ نکل گئے بغیر اختیار کے، جان بوجھ کے نہیں، بغیر اختیار کے کوئی درد کی وجہ سے لفظ نکل گئے، تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی. اکثر ایسا ہوتا ہے نا، گھٹنوں میں درد ہے، جوڑوں میں درد ہے، اٹھتے ہوئے، سجدے سے اٹھتے ہوئے کچھ آواز نکل آتی ہے، آہ کی آواز، اف کی آواز، اوہ کی آواز، تف کی آواز، اس طرح کی آوازیں نکل آتی ہیں. تو اگر بغیر اختیار کے نکلی ہیں، جان بوجھ کے نہیں، بغیر اختیار کے یہ آوازیں نکلی ہیں، تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی. اور اگر کسی نے جان بوجھ کے آواز نکالی اس طرح کی کہ پتہ چلے کہ بندہ زخمی ہے لیکن پھر بھی کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، جان بوجھ کے ایسے لمبی آہ کی آواز نکال دی اپنے ارادے سے،
اپنی نیت سے تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی. لیکن اگر بغیر ارادے، بغیر قصد اور بغیر اختیار کے درد کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے، زخم کی وجہ سے اس طرح کی آوازیں نکلتی ہیں تو اس سے آپ کی نماز نہیں ٹوٹے گی. اسی طرح یاد رکھیں، نماز ادا کرتے ہوئے کسی کو ڈکار آ گیا، ڈکار آ جاتا ہے اکثر کھانا کھا کے ہیں تھوڑی دیر بعد، یا بعض لوگوں کو مسئلہ بھی ہوتا ہے وقفے وقفے کے بعد ڈکار آتا رہتا ہے، یا جمائی آ گئی. تو حدیثوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو جمائی ہے نا، یہ شیطان کی طرف سے ہے، یعنی یہ سستی کی علامت ہے. تو فرمایا اپنا منہ جمائی میں کم سے کم کھولنے کی کوشش کرو. توجہ کریں اس مسئلے کی طرف. اور طریقہ بھی بتایا ہمیں دین نے کہ جب تمہیں جمائی آئے تو ایک ہونٹ دوسرے ہونٹ کے اوپر رکھو تاکہ تمہارا منہ کم سے کم کھلے، اور جتنا منہ کم سے کم کھلے گا اتنی آواز بھی کم سے کم نکلے گی. تو اس لیے جمائی کی حالت میں یہ نہیں کہ پورا منہ آپ نے کھول دینا ہے اور بڑی لمبی قسم کی آواز نکالنی ہے. حضور نے فرمایا یہ شیطان کی طرف سے ہے اور اس پہ قابو پانے کی کوشش کرو، اور ایک ہونٹ دوسرے ہونٹ کے اوپر رکھو تاکہ تمہارا منہ کم سے کم کھلے. مگر مسئلہ یاد رکھے، نماز کی حالت میں اگر کسی کو جمائی آئی یا ڈکار آیا تو اس سے آواز پیدا ہوتی ہے، اور یہ آواز بندے کے کنٹرول میں نہیں ہے. کچھ چیزیں بندے کے کنٹرول میں نہیں ہوتی ہیں، تو یہ بندے کے کنٹرول میں نہیں ہے. لہذا ڈکار کی آواز ہے یا جمائی کی آواز ہے، اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا. نماز درست ہے، نماز ختم نہیں ہوتی اس سے. اور اسی سے ملتا جلتا مسئلہ یاد رکھیں، نماز ادا کرتے ہوئے چھینک آ جائے. کیا آ جائے؟ چھینک آ جائے. اچھا، لطف کی بات سنیے، جو چھینک ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے چھینک. اسی لیے کیا حکم ہے کہ کسی کو چھینک آئے تو وہ کیا پڑھے؟ الحمدللہ. الحمدللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تیرا شکر ہے. تو شکر نعمت ملنے پہ ہوتا ہے نا، اللہ کا کرم ملنے پہ. تو یہ چھینک کیوں نعمت ہے؟ ڈاکٹر حضرات سے پوچھیں، میڈیکلی آپ ریسرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو بندے کو چھینک آتی ہے نا، تو دماغ کی چھوٹی چھوٹی نسیں جو بند ہونے کے قریب ہوتی ہیں، یہ پریشر کے ساتھ کھلتی ہیں، اور جس کی وجہ سے بندے کا دماغ اسے برے میں ہیمرج نہیں ہوتا، اور اسے فالج کا جو ہے وہ اس وقت اس کی بچت ہو جاتی ہے، کیونکہ چھینک کا پریشر بہت زیادہ ہے، خون کی گردش وہ بڑی تیزی کے ساتھ رواں ہوتی ہے. تو اس لیے حکم ہے کہ چھینک آ جائے تو روکنے کی کوشش نہ کرو. جمائی روکنے کی کوشش کرو لیکن چھینک روکنے کی کوشش نہ کرو. اور حدیث پاک سن لیں، حضور نے فرمایا تم میں سے جس کو بھی چھینک آئے تو وہ کیا پڑھے؟ الحمدللہ. کیا پڑھے جی؟ بولے الحمدللہ. اور اس کی الحمدللہ جو سنے وہ جواب میں پڑھے یرحمک اللہ. وہ کیا پڑھے؟ اور حضور نے یہ بھی کہہ دیا کہ جس نے الحمدللہ نہیں نہ کہا، یرحمک اللہ کہہ کے اسے دعا دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کہ جب اس نے خود اللہ کا شکر ادا نہیں کیا تو پھر تم نے بھی اسے دعا نہیں دینی ہے. ہاں، چھینک آئی، مثلا مجھے چھینک آئی، میں نے کہا الحمدللہ، تو آپ کہیں گے یرحمک اللہ. اگر میں نے الحمدللہ نہیں کہا تو آپ یرحمک اللہ بھی نہ کہیں. میں نے الحمدللہ کہا، آپ یرحمک اللہ کہیں، جواب میں کہوں گا یہدیکم اللہ، یا پھر میں آپ کو دعا دوں گا. تو بہرحال یہ نماز کے علاوہ مسئلہ ہے. نماز کے دوران کیا مسئلہ ہے؟ توجہ کریں. نماز ادا کرتے ہوئے اگر آپ کو چھینک آئی ہے، روکنی نہیں، چھینک آئی ہے آنے دیں، مگر حالت نماز میں الحمدللہ نہیں پڑھنا. ساتھ والے نمازی کو چھینک آئی ہے اور آپ نے یرحمک اللہ کہہ دیا نماز پڑھتے ہوئے ہی، تو اس سے نماز حاصل ہو جائے گی، کیونکہ یہ موقع نہیں ہے جواب دینے کا، یہ موقع ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کا. ہاں، نماز کے علاوہ چھینک آئے تو وہ پورا مسئلہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا.
اسی طرح میں نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے وضو کے مسائل میں کہ اگر آپ وضو کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو کلی اچھے طریقے سے کریں، یا آپ کا پہلے کا وضو ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے تو کم از کم کلی کر کے نماز پڑھیں۔ چھوٹے چھوٹے دن ہیں، سردیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے، زور کے وقت وضو کر لیا، قائم ہے، اصل اسی وضو سے پڑھنی ہے، تو اگر اس دوران آپ نے کچھ کھایا پیا ہے تو اگلی نماز شروع کرنے سے پہلے کیا کریں؟ کلی کریں۔ کیوں کلی کریں؟ اس لیے کہ جب ہم کوئی چیز کھاتے ہیں تو اس کے باریک باریک ذرے ہمارے دانتوں میں پھنس جاتے ہیں، کبھی وہ ہمیں محسوس ہوتے ہیں اور کبھی ہم انہیں محسوس نہیں کر پاتے۔ اور مسئلہ یاد رکھیں، اگر آپ نے کوئی چیز کھائی تھی اور کلی نہیں کی تھی، وہ روٹی کا چھوٹا سا ذرہ تھا یا گوشت کی بوٹی کا چھوٹا سا ذرہ تھا یا اور کوئی اس قسم کی چیز تھی، وہ دانتوں میں پھنسی ہوئی تھی اور نماز کے دوران وہ حلق سے نیچے اتر گئی، تو اگر وہ چنے کی دانے کے برابر ہے، اندازہ ہو جاتا ہے، جب حلق سے نیچے اترے نا اندازہ ہو جاتا ہے، اگر وہ چنے کے دانے کے برابر ہے تو آپ کی نماز جاتی رہے گی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر باریک چیز تھی، معمولی سا ذرہ تھا، وہ حلق کے نیچے اتر گیا نماز کے دوران، تو اس کی رخصت ہے، اس کی اجازت ہے، اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ لیکن بہتر عمل یہی ہے کہ آپ جب بھی نماز کا اہتمام کریں، وضو اگر ہے تو کم از کم اگلی نماز پڑھتے ہوئے آپ کلی کا اچھے طریقے سے انتظام کر لیں۔ اسی طرح یاد رکھیں، نماز ادا کرتے ہوئے عمل کثیر نہیں کرنا۔ اکثر آپ پوچھتے ہیں نا جی فلاں بندہ نماز میں کھیل رہا تھا، داڑھی سے کھیل رہا تھا، ٹوپی سے کھیل رہا تھا، مونچھوں سے کھیل رہا تھا، اپنے کپڑے ٹھیک کر رہا تھا۔ بعض لوگوں کو کپڑوں کی بڑی فکر ہوتی ہے، نماز پڑھنے بھی آئے ہیں نا، کپڑے اچھے پہنے ہیں، مایا شاید لگی ہے، صحیح استری ہوئے ہیں، تو جب وہ سجدے میں بیٹھیں گے نا اتحیات، تو وہ اپنی قمیض جناب دونوں ہاتھوں سے وہ صحیح سیٹ کر کے بیٹھیں گے۔ بڑی محنت کی ہے میری بیوی نے، کہیں جھٹکے نہ پڑ جائے گھر جاؤں تو، جی بڑی محنت کی ہے میری بیٹی نے، میری بہن نے، یا میں بازار سے استری کروا کے لایا ہوں تو کپڑے آگے پیچھے سے ٹھیک کرتے ہیں، یہ نماز کے آداب کے خلاف ہے۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، آپ دیکھیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، پھر بھی توجہ کپڑوں کی طرف ہے۔ یہاں تو وہ کیفیت ہونی چاہیے بندہ دنیا و ماوا سے بالکل بے نیاز ہو جائے، مستغنی ہو جائے، اسے ہوش نہ رہے کہ میرے دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے، مگر ہمیں اپنے کپڑوں کی فکر کھائی جا رہی ہوتی ہے۔ تو ایک قاعدہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، عمل کثیر سے نماز فاسد ہوتی ہے۔ عمل کثیر کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ نماز میں کپڑوں سے کھیل رہے ہیں، ٹوپی سے کھیل رہے ہیں، بٹن بند کر رہے ہیں، اور باہر سے وہ بندہ آیا اور اس نے آپ کے اچانک پہلی نظر آپ پہ ڈالی، تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا، کیونکہ نماز میں اتنا لمبا کام تو نہیں کرتے، یہ نماز نہیں پڑھ رہا، یہ عمل کثیر ہے۔ اور اس کی ایک تعریف یہ بھی فقہاء نے کی کہ 3 بار سبحان ربی العظیم کہنے میں جتنی دیر لگتی ہے نا، اگر کسی نے نماز میں اتنی دیر کو کام کیا جو ضروری نہیں تھا نماز میں، تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ مثلا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، 3 دفعہ یہ تصویر پڑھتے ہوئے کتنی دیر لگی ہے؟ چند سیکنڈ لگے ہیں۔ اتنی دیر اگر میں نماز میں فالتو وہ کام کروں جس کا تعلق ہی نہیں ہے نماز میں، نماز ٹوٹ جائے گی۔ 1-2 میں مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں۔ نماز پڑھ رہے تھے، فون سائلنٹ پہ کرنا یاد نہیں رہا، کال آ گئی، تو اب حکم یہ ہے کہ جیب کے اندر نہیں ہاتھ ڈالنا، باہر سے ہی، ہر بندے کو اندازہ ہوتا ہے موبائل کا بٹن کدھر ہے، باہر سے ہی جلدی سے بٹن بند کر کے آپ اس کی جو ٹون ہے وہ بند کر سکتے ہیں، اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اور اگر کال آ گئی تو آپ نے جناب پہلے جیب میں ہاتھ ڈالا،
پھر موبائل نکالا، پھر دیکھا کہ یہ کس کا فون ہے، پھر اس کو بند کیا، پھر جیب پہ ڈالا. یہ عمل کثیر ہے. 3 دفعہ سبحان ربی العظیم بندہ پڑھ لیتا ہے اس دوران، یہ عمل کثیر ہے، اس سے نماز ٹوٹ جائے گی. جو نئے سعودیہ سے ہو کے آتے ہیں نا، انہیں اکثر بخار ہوتا ہے، جی ہوتے ہیں جی کرتے ہیں، کال آ گئی، جیب سے موبائل نکالا، بلکہ وہ تو دیکھ کے عام کر کے کہتے ہیں انا فی الصلاۃ، میں نماز پڑھ رہا ہوں، بعد میں کال کروں گا، پھر وہ جیب میں رکھ دیتے ہیں. تو وہاں کے مسائل کو یہاں پہ منطبق نہ کیا کرے. وہاں تو قرآن پاؤں کے اوپر رکھ کے ہم نے خود دیکھا ہے لوگ پڑھنے ہیں. آپ کیا باتیں کرتے ہیں وہاں کی؟ وہاں کے جو اصل جو برکت ہے، جو حرمت ہے، وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، لیکن ہر چیز کو قیاس نہ کیا کرے. اسی طرح نماز پڑھ رہے تھے، رات کا وقت تھا، لائٹ چلی گئی، آپ نے جیب سے موبائل نکالا، لائٹ آن کی اور پاس رکھ دیا، تو یہ بھی عمل کثیر ہے، اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی. تو یہ چند وہ احکام ہیں جنہیں مفسدات صلاۃ کہتے ہیں، بے شمار ہے. چند ایک میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں. کوشش کریں گے نماز سے متعلقہ کچھ اور مسائل کا سلسلہ جاری رہے. ہماری نمازیں سیدھی ہو جائے تو سب کچھ ہی سیدھا ہو جائے گا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.